تو میں نے روایت میں دیکھا کہ والد ناراض ہو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور اگر کسی نے ناراض والدین بھیجے ہیں، وہ شکر کرو اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے آپ لوگوں کا، اس خاندان کے ساتھ تعلق ہے جنہوں نے آپ کو ہر مشکل سے نجات دینے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اگر امام باقر کا یہ فرمان نہ ہوتا کہ مرنے کے بعد تو والدین کے لیے اسی طرح نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرتا جا، نیک اولاد شمار ہوتا جا۔ معصوم کا فرمان ہے نا کہ آج اگر تو اولاد بد تھا، برا تھا، تو کل نیک اولاد کے عنوان سے اسی منازل الاخرہ میں سرور کائنات شیخ عباس قمی نے ان کی بات لکھی، شاید 1000 دفعہ پہلے سن بھی چکے ہوں۔ نوجوان کا میت ہے، مرنے والا ہے، احتضار کی حالت ہے، سرور کائنات کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، منہ بند۔ پھر کہا کہو لا الہ الا اللہ، منہ بند۔ پھر دیکھا عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، کہا آپ میں سے ان کی ماں کون ہے؟ ایک عورت کھڑی ہوئی، کہا میں ماں ہوں۔ کہا تو اس پہ ناراض ہے؟ میں محمد کہہ رہا ہوں، اسے معاف کر دے۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں رضی تو بے رضا کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس نے مجھے اتنا تنگ کیا تھا، میں نے کبھی معاف نہیں کرنا تھا، لیکن صرف آپ کے کہنے پر، آپ کی بات پر میں اسے معاف کر رہی ہوں۔ اور پھر شیخ عباس قمی کہتے ہیں پھر سرور کائنات نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، اس نے فوراً کہنا شروع کر دیا۔ میرا دوست، اعمال رک جائیں گے، اعمال ختم ہو جائیں گے، آج تو عادت بنا۔ ابھی قبلہ صاحب کہہ رہے تھے قرآن پڑھنے کی عادت بنا، 2-3 صفحے، ایک صفحہ، ایک سطر پڑھ ترجمے کے ساتھ، اور پھر کہہ دے کہ یا اللہ یہ تو میں نے اپنے ماں باپ کو ہدیہ کیا ہے، ہدیہ کیا ہے تیری طرف سے، ہر روز انہیں ہدیہ جانا چاہیے۔ یہی شگفت آموز داستان، اس میں نے بہت سارے واقعات دیکھے۔ ایک واقعہ یہی ہے کہ دیکھا ایک آدمی آیا جناب آغا اصفہانی صاحب کی خدمت میں، کمپانی بھی ان کا نام ہے، بہت بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بہت عظمت، تو ان کی خدمت میں آیا، کہنے لگا جی بالکل جکڑا گیا ہوں، کوئی کام میرا نہیں ہو رہا، کچھ بھی جو بھی کرتا ہوں خراب ہو جاتا ہوں۔ تو کہا جا کے والدین کی خدمت کر۔ کہا والدین مر گئے ہیں۔ کہا ان کی قبروں پہ جایا کر۔ کچھ دنوں کے بعد آیا نا تو کہنے لگا میرے حالات اب ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ نے کہا تھا ماں باپ کی قبروں پہ جایا کر۔ میرا دوست، والدین کو بالخصوص ماں کو جب یاد کریں گے نا، بس بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، زیادہ طولانی بھی ہو گئی ہے، صرف مختصراً میں اس کے صرف وہ آثار، کم از کم انہیں آثار کو دیکھ کے تو بندہ کہے یار میں والدین کا احترام کرتا ہوں، باقی کچھ بھی نہ کرے۔ جو دنیا میں 10 سے زیادہ آثار میں نے نوٹ کیے ہیں جس کا تعلق اس دنیا میں اور فوراً آخرت کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ آثار بھی بڑے عجیب ہیں۔ وہ جتنی خواہشات ہیں وہ ساری ہماری خواہشات ہیں، جتنی خواہشات ہیں وہ ساری کی ساری ہماری خواہشات ہیں کہ جناب یہ ہماری پوری ہو جائے۔ ان میں سے پہلی خواہش کیا ہے؟ یہ اثر ہے والدین کا احترام کرنے کا۔ فرمایا کوئی ہے ایسا جو چاہے اطول الناس عمرا، لوگوں سے سب سے زیادہ زندگی، طول عمر حاصل کرے؟ کوئی ہے ایسا کرنا چاہتا ہے؟ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو جاؤ ماں باپ کے ساتھ احترام کرو۔ ماں باپ کا احترام آپ کی زندگی بڑھا دیتا ہے۔